صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا، اور اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب الامن والعلا کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حضور کی پناہ لی تو وہ محفوظ ہو گیا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جو بھی حضور کی پناہ میں آتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گیا، یعنی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمیں بھی اجازت دیتا کہ ہم سجدہ کریں، تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ یہ تو بے زبان جانور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، پیش نظر ہے یہ نو بہار، اور سجدے کو ہے دل بے قرار۔ پیش نظر ہے یہ نو بہار، اور سجدے کو ہے دل بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمیں بھی اجازت دے تاکہ ہم بھی سجدہ کریں، تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ وہ تو ایک بے زبان جانور ہے، اس کو پتہ نہیں، اور تم لوگ تو شریعت کے مکلف ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور سنیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو تعظیم سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 ہاتھ مزار سے دور کھڑا ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کرے، اس کے لیے 4 کل تلاوت کرے، اس کے بعد وہ دعا کرے، اور میت کے وسیلے سے وہ اپنے لیے دعا کرے اور اس کے روح کو اصالِ ثواب کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبروں پہ سجدہ کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے، اسی طرح قبروں کا طواف کرنا یہ بھی بالاتفاق حرام ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ دینے میں اختلاف ہے، کہ اس کے اندر اختلاف ہے اور اس میں شک پڑ جاتا ہے، تو اس شک کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ آپ لوگ اس کو بوسہ بھی نہ دیں۔ تو ہم جب جائیں قبروں پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دور کھڑے ہو کے اس کے لیے فاتح خوانی کریں اور اس کے روح کو اصالِ ثواب کریں۔ وہ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ حضور کے ساتھ باتیں کرنے لگا، حضور کے کانوں میں کچھ باتیں کہنے لگا۔ روزے دی دیوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، روزے دی دیوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندہ کروڑ دیاں بولیاں۔ تو وہ حضور کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہوگا، یعنی جس طرح تو چاہتا ہے اسی طرح ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ اپنے زبان میں بول رہا ہے اور حضور اس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں خنجر تھا۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ اونٹ تو ہمارا ہے، حضور یہ اونٹ تو ہمارا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ اونٹ حضور کے پیچھے آ گیا، وہ اونٹ حضور کے پیچھے آ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اونٹ حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیا تم لوگ اس سے کام زیادہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی حضور یہ ہمارا اونٹ ہے، جی ہم اس سے کام زیادہ لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو مجھ سے کام زیادہ نہیں ہو پاتا، تو یہ لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جس طرح حکم فرمائیں۔
ہم اس کو ذبح نہیں کرتے۔ نہیں حضور نے فرمایا کہ بس اب یہ میرے پاس آ گیا تو یہ اب دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، بتائیں اس کی کتنی قیمت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ پھر بچ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ لوگ اس کی قیمت مجھے بتائیں کتنی قیمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور آپ اجازت دے دیں، ہم اس کو ابھی آزاد کر دیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں بس یہ اب میرے پاس آ گیا تو یہ واپس نہیں جائے گا، آپ لوگ بس اس کی قیمت مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اس کے پہلے 100 دینار قیمت لگی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال دے دو ان کو 100 دینار۔ بلال نے جب دینار دیے وہ لوگ چلے گئے تو حضور نے بھی اونٹ کے پشت پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی چل پڑا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر حضور سے باتیں کرنے لگا، اور حضور سے اس نے کافی باتیں کی، لیکن اس کے اندر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ حضور جس طرح آپ نے مجھے اس چوری سے بچایا کہ وہ مجھے اس کے ساتھ ذبح کرنا چاہتے تھے، جس طرح آپ نے مجھے اس سے بچایا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا وہ اونٹ، تو وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا بنایا یار، مال کے پیچھے مال کی پناہ لیتے ہو، اسی طرح چودھریوں کے پناہ لیتے ہو، اسی طرح مال دولت کے پیچھے آپ لوگ چھپتے ہو، نسبتوں کے پیچھے چھپتے ہو۔ جب آپ پر مصیبت آئے گی تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضور سے پیار کریں، حضور کے در پہ آ جائیں، حضور سے محبت کریں، حضور کا ادب کریں۔ اور آپ نے بہت کمال شاعری فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیرے در سے جائے کیوں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے پوری زندگی حضور کے ناموس کی حفاظت کی، اعلیٰ حضرت صاحب نے صحابہ کی حفاظت کی، اعلیٰ حضرت صاحب نے صحابہ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ان کا دفاع کیا ہے، اور کسی شاعر کو بھی یہ قسمت نہیں حاصل کہ انہوں نے حضور کو شہنشاہ کہا۔ وہ کس طرح اس پر دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ترمذی کو اٹھاؤ، ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہے اور 2 وزیر میرے آسمان پہ ہیں، زمین پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور آسمانوں پہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور وزیر تو اس کے ہوتے ہیں جو شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے یہ صدا، کعبے سے بھی آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے دیکھو میرے پیارے محبوب کا روزہ، میری آنکھوں سے دیکھو میرے پیارے محبوب کا روزہ۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب نے پوری زندگی حضور کے ناموس کے تحفظ فرمایا، صحابہ کا تحفظ فرمایا، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان پر آپ نے کتابیں لکھی، اور آپ نے ہمیں ایک درس دیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ اپنے صفحاء علماء کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو آپ مضبوط رہیں گے۔ تو آپ نے ان پر تحفظ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت صاحب نے ہمیں طنز سے، تاکید کرنے سے، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے محبت بانٹنے کا ہمیں حکم دیا۔ آج تو ہمارے پاس اگر تھوڑا علم آ جائے تو ہم دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں،